گاؤں کی وہ گلی جہاں دن میں ہنسی اور رات کو دروازے بند ہو جاتے تھے، وہاں عائشہ رہتی تھی۔ گھر بڑا تھا مگر دیواریں بولتی نہیں تھیں۔ ماموں زاد بھائی اور خالہ زاد بھائی بہن سب ایک ہی صحن میں آتے جاتے، ہنستے کھاتے باتیں کرتے، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، کم از کم دکھائی دینے تک۔ ایک دن کے بعد ایک دن اور ایک رات کے بعد رات عائشہ نے خود کو بدلتا محسوس کیا۔ وہ پہلے جیسی نہ رہی، بات کم، نظر جھکی اور ہر ہنسی سے دور۔ کسی نے پوچھا تو اس نے کہا طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ گھر والوں نے بات مان لی، اس گھر میں سوال کم پوچھے جاتے تھے۔ ماموں زاد بھائی جو سب کا لاڈلا تھا اور خالہ زاد بہن بھائی جن پر سب کو بھروسہ تھا، یہی وہ چہرے تھے جن کے سائے میں عائشہ نے خود کو تنہا پایا، مگر اس نے کچھ نہ کہا، کیونکہ کچھ باتیں کہی نہیں جاتیں، سہ لی جاتی ہیں۔ دن گزرتے گئے، محلے میں باتیں بدلتی رہیں، مگر عائشہ کی خاموشی وہی رہی۔ وہ جانتی تھی اگر زبان کھلی تو صرف کہانی نہیں، کردار میں بدل جائیں گے، اور اکثر بدلتے کردار عورت کے حصے میں الزام چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ خاموش رہی۔ گھر میں نئی بہو آئی تو ماحول کچھ بدلا۔ بھابی نرم لہجے والی تھی، سوال کم کرتی تھی مگر نظر تیز تھی۔ اس نے عائشہ کو دیکھا، چلنے کا انداز بدلا ہوا، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں ایک انجانا بوجھ۔ ایک دن اس نے بس اتنا کہا، میرے ساتھ چیک اپ کروانے چلو گی؟ اکیلی نہیں جانا۔ عائشہ نے انکار کیا، پھر خاموش ہو گئی۔ شاید اسے لگا اب انکار کی طاقت نہیں ہے۔ وہی کیونکہ کلینک کی سفید دیواریں اور خاموش مشینیں، وہاں سوال بولے جاتے ہیں مگر جواب نہیں مانگے جاتے۔ رپورٹ ہاتھ میں آئی تو بھابی کے ہاتھ لرز گئے۔ عائشہ نے کچھ نہ پوچھا، بس سمجھ گئی کہ اب خاموشی بھی کافی نہیں رہی۔ گھر لوٹتے ہوئے کوئی بات نہ ہوئی، مگر گھر پہنچ کر خاموشی ٹوٹ گئی، اور اس بار آوازیں باہر تک جانے والی تھیں۔ بات گھر تک محدود نہ رہی۔ جو راز برسوں دبے رہے تھے، وہ ایک رپورٹ کے کاغذ سے نکل کر گلیوں میں پھیل گئے۔ لوگوں نے سوال کیے، مگر جواب پہلے ہی طے تھے۔ کسی نے حقیقت نہ پوچھی، کسی نے نام نہ لیا، مگر انگلیاں سیدھی عائشہ کی طرف تھیں۔ جن کے نام لینے تھے وہ محفوظ رہ گئے، جنہیں بولنا چاہیے تھا وہ خاموش رہ گئے۔ عائشہ نے اب بھی کچھ نہ کہا، کیونکہ اب بولنا خود کو مزید اکیلا کرنا تھا۔ گاؤں میں جب بات پھیلتی ہے تو وہ لفظوں میں نہیں رہتی، رویوں میں بدل جاتی ہے۔ عائشہ کے لیے دروازے وہی تھے، مگر کھیلنے کا انداز بدل گیا تھا۔ سلام کا جواب دیر سے ملتا، نظریں سیدھی نہیں ہوتیں، اور باتوں کے درمیان خاموش وقفے عجیب معنی رکھنے لگے۔ کسی نے کھل کر کچھ نہ کہا، مگر سب کچھ کہا جا چکا تھا۔ ماموں زاد بھائی اور خالہ زاد بہن بھائی، وہی چہرے جو کبھی صحن میں بے فکری سے آتے جاتے تھے، اب زیادہ باوقار، زیادہ مظلوم نظر آنے لگے۔ انہوں نے خود کو حالات کا شکار بنا لیا تھا، اور عائشہ کو حالات کی وجہ۔ گھر میں بیٹھک ہوئی، بزرگ آئے، باتیں ہوئیں، فیصلے لکھے بغیر سنائے گئے۔ معاملہ اب عزت کا ہے۔ بات باہر بہت نکل گئی ہے، لڑکی کو بھی سمجھداری دکھانی چاہیے۔ عائشہ وہیں بیٹھی تھی، مگر جیسے موجود ہی نہ ہو۔ کسی نے اس سے پوچھا نہیں کہ وہ کیا چاہتی ہے، کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ ہوا کیا تھا، کیونکہ سوال اگر صحیح جگہ لگ جائے تو بہت سے چہرے گر جاتے ہیں۔ اس رات عائشہ نے پہلی بار سوچا، خاموشی نے اسے بچایا نہیں، صرف اکیلا کیا ہے۔ بھابی نے سب دیکھا،
سب سنا مگر سب مانا نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ایک روح سے نہیں ہوتی۔ اس نے آہستہ آہستہ عائشہ سے بات شروع کی۔ کوئی سوال نہیں، کوئی تفتیش نہیں، بس موجودگی۔ ایک دن بس اتنا کہا، اگر کبھی دل بھاری ہو تو بول دینا، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ عائشہ نے پہلی بار نظریں اٹھا کر دیکھا۔ کچھ کہنے کو بہت تھا مگر زبان اب بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اسی دوران بھابی نے کچھ باتیں جوڑیں، طریقے، رویے اور وہ خاموشی جو صرف مجبوری سے نہیں آتی۔ اسے اندازہ ہونے لگا کہ کہانی وہ نہیں جو سنائی جا رہی ہے۔ گاؤں میں ایک اور بات پھیلنے لگی، معاملہ دب جانا چاہیے۔ جن کے نام لینے تھے انہوں نے پہلے ہی خود کو محفوظ کر لیا تھا۔ کسی نے رشتہ توڑنے کی بات کی، کسی نے معاملہ نپٹانے کی۔ عائشہ کو اب فیصلے کے سامنے لا کھڑا کیا گیا، یا تو سب کچھ مان لے یا سب کچھ کھو دے۔ اس لمحے اس نے پہلی بار دل ہی دل میں سوال کیا، اگر اب بھی خاموش رہی تو کیا بچے کو بھی یہی خاموشی وراثت میں ملے گی؟ یہ سوال پہلی بار اس کی خاموش دیواروں میں درار بن گیا۔ عائشہ نے پہلی بار کچھ بدلنے کا سوچا مگر شور مچا کر نہیں۔ اس نے بس خاموشی میں ایک فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے سب کے سامنے بول دیا تو سچ بھی تماشا بن جائے گا۔ اس لیے اس نے بولنے کی بجائے لکھنا شروع کیا، تاریخیں، دن، وقت اور وہ نام جو کسی کی زبان پر نہیں آتے تھے۔ بھائی نے اسے دیکھا تو روکا نہیں، بس اتنا کہا، سچ کو سنبھال کر رکھو، اسے جلدی میں مت گنواؤ۔ گھر میں اب عائشہ کو بوجھ سمجھا جانے لگا تھا۔ کھانے کی پلیٹ رکھ دی جاتی مگر بات نہیں ہوتی، فیصلے اس کے بارے میں ہوتے، اس کے ساتھ نہیں۔ مگر اس دن پہلی بار عائشہ اندر سے کمزور محسوس نہیں کر رہی تھی۔ خاموش ضرور تھی مگر بے بس نہیں۔ گاؤں میں ایک نئی بات اٹھی، کہانی پوری نہیں ہے۔ یہ بات کسی مرد نے نہیں پھیلائی، کسی بزرگ نے نہیں کہی، یہ بات عورتوں کی خاموش سرگوشیوں میں گھلی۔ کچھ طریقیں میل نہیں کھا رہی تھیں، کچھ رویے بہت پہلے بدلے تھے اور کچھ لوگ حد سے زیادہ خود کو مظلوم ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ماموں زاد بھائی کا غصہ بڑھنے لگا، خالہ زاد بہن بھائی اب کم نظر آنے لگے۔ یہ وہ نشانیاں تھیں جو الزام کے ساتھ نہیں، خوف کے ساتھ آتی ہیں۔ بھابی نے ایک رات عائشہ سے بس ایک سوال کیا، کیا تم اکیلی تھی؟ عائشہ نے سر ہلایا، نہیں۔ یہ ایک لفظ پورے طوفان کے لیے کافی تھا۔ اب معاملہ صرف گھر کا نہیں رہا تھا۔ کچھ سمجھدار لوگوں نے بات سننے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ پہلی بار تھا کہ عائشہ کو سننے والا کوئی ملا، مگر سماج آسانی سے نہیں بدلتا۔ کسی نے کہا، اب کیا فائدہ؟ کسی نے کہا، لڑکی کو صبر کرنا چاہیے تھا، اور کسی نے کہا، بچے کا کیا ہوگا؟ عائشہ نے پہلی بار سب کے سامنے سر اٹھا کر بیٹھنا سیکھا۔ اس نے ابھی کچھ نہیں کہا مگر اس کا بیٹھنا ہی بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ اس رات اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور دل میں سوچا، اگر میں نہ بولی تو یہ کہانی یہیں ختم ہو جائے گی، اور اگر بولی تو شاید کسی اور کی کہانی شروع ہونے سے رک جائے۔ اس دن عائشہ نے زیادہ بات نہیں کی، بس اتنا کہا، میں سچ بولنا چاہتی ہوں مگر تماشے کے لیے نہیں،
یہ جملہ پہلی بار گھر کے مردوں کو چونکا گیا۔ وہ سچ کے لیے تیار نہیں تھے، مگر خاموشی عادی بھی نہیں رہے تھے۔ بھابی عائشہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے وہ کاغذات سامنے رکھے جو عائشہ نے مہینوں میں جمع کیے تھے، تاریخیں، وقت اور وہ لمحے جنہیں سب بھول جانا چاہتے تھے۔ پہلی بار نام لینے کی بات ہوئی، کمرے میں خاموشی چھا گئی، وہ خاموشی جو انکار کی نہیں، ڈرتی ہوئی قبولیت کی ہوتی ہے۔ ماموں زاد بھائی نے نظریں جھکا لیں، خالہ زاد بہن بھائی کے چہرے بدل گئے۔ کوئی چیخا نہیں، کوئی رویا نہیں، مگر سب سمجھ گئے کہ کہانی اب ان کے قابو میں نہیں رہی۔ سچ سامنے آیا تو گاؤں نے اپنا اصل چہرہ دکھایا۔ کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے، کچھ نے خاموش معذرت کی، اور کچھ نے اب بھی کہا، بات دب جانی چاہیے تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ عائشہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ بولنے سے کم از کم یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ الزام اب اکیلا نہیں رہا۔ وہ جانتی تھی سب اس کے حق میں نہیں ہوں گے، مگر اب سب اس کے خلاف بھی نہیں تھے۔ بچے کی بات ہوئی، کسی نے پوچھا بوجھ کہا، کسی نے مسئلہ، اور کسی نے پہلی بار ذمہ داری۔ بھابی نے بس اتنا کہا، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوگی، مگر اب جھوٹ سے نہیں چلے گی۔ وقت نے شور مچائے بغیر اپنا کام کیا۔ کچھ رشتے ٹوٹ گئے، کچھ چہرے بدل گئے، اور کچھ لوگ خود ہی الگ ہو گئے۔ عائشہ نے گاؤں نہیں چھوڑا، مگر اس نے خود کو کھونا بھی چھوڑ دیا۔ لوگ اب بھی باتیں کرتے تھے، مگر وہ باتیں اب اس کی پہچان نہیں تھیں۔ وہ جانتی تھی اس کی خاموشی کمزوری نہیں تھی، اور اس کا بولنا بدتمیزی نہیں تھا۔ آخری منظر میں عائشہ ایک نئے دن کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں سب کچھ ٹھیک نہیں تھا، مگر جھوٹ غالب بھی نہیں تھا۔ اختتامی پیغام: کچھ کہانیاں اس لیے نہیں بگڑتی کہ سچ غلط ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ خاموشی کو آسان سمجھ لیا جاتا ہے، اور جب خاموشی ٹوٹتی ہے تو تماشا نہیں، حساب شروع ہوتا ہے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔